عزت تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا سبحان اللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کن پر احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے علماء جان سے ضمیر کا مرجع ضمیر کا جو مرجع تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مومنین ہیں یعنی اللہ نے مومنوں میں سے مومنوں کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ابھی میں کل پرسوں ایک کلپ ایک نوجوان نے مجھے ایک جگہ پروگرام میں آ کر دکھائی اور کہنے لگا حضرت یہ بتائیے حضور کے ماں باپ کافر تھے یا مسلمان تھے یوٹیوب پہ بڑا معاملہ خراب چل گیا اور اتنا خراب چل رہا ہے جو جس کی سن لے بس اسی کے گیت گانے شروع کر دیتا ہر طریقے کا آدمی آ رہا ہے اس پر عیسائیوں کے ایجنٹ بھی آ رہے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ بھی آ رہے ہیں جنہیں یہود و نصارہ پیسے دے رہے ہیں اور بولے اسلام کے خلاف بھونکے جاؤ تو تقریریں بھی یوٹیوب پر اگر سننی ہے تو اپنے علماء کی سنو بے شک اور اپنے علماء میں بھی جو سنی کہلوانے والا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتا ہو اسی کی بے شک سبحان اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف بولتا ہے اور اپنے آپ کو سنیت کا دعوے دار کہلاتا ہے تو یقیناً اس کی بھی کلپ پہ نہ سنو اس دور میں حقانیت کی پہچان امام احمد رضا ہے حقانیت کی پہچان بریلوی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کل کے رضا ہے خنجر برق بار کل کے رضا ہے خنجر خار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے اور یہ اعلیٰ حضرتی کا فیضان ہے جو آپ مفتی اعظم دہلی حضور سمر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور و عرفان کی بارشیں فرمائے آمین اللہم آمین حضرت نے بھی اس سرزمین پر میں کہتا ہوں اور بھی لوگ اس سرزمین پر آئے ہوں گے اور آتے رہیں گے مگر الحمدللہ بدعقیدگی سے جو حضور مفتی اعظم دہلی قاضی القضاء دہلی نے جو کام میوات کی سرزمین پر کر دیا ہے مجھے امید نہیں ہے کہ کسی اور نے اتنا بڑا کام میوات کی سرزمین پر کیا اے لوگوں تمہارے عقیدے کی حفاظت اسی مرد قلندر نے کی ہے جو دہلی کی سرزمین پر سو رہا جو دہلی میں آرام کر رہا ہے اسی مرد قلندر نے تمہارے عقیدے کی اصلاح کی ہے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے تمہارے ہاتھوں سے خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوٹنے دیا ہے تمہارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن اسی مرد قلندر نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور تمہیں سبق دے دیا ہے اے لوگوں کوئی بھی بدعقیدہ آ جائے کوئی بھی کیسا ہی خیال لے کر آ جائے مگر سنو مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑنا یہ کسی اور نے تمہیں نہیں بتایا یہ مفتی سمر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیغام کیا بے شک اور آج یہ پیغام ان کے صاحبزادے حضرت پروفیسر اسید میاں صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ وہی پیغام تمہارے پاس لے کر آئے بے شک
تو میں عرض کر رہا تھا اے لوگوں، مسئلہ کیا ہے تو اس علاقے میں اگر پھیلایا تو حضور سمجھ لیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، آپ کے پیر و مرشد کی ذات گرامی. میں نے اس علاقے میں حضرت کے ساتھ بھی 2-4 پروگرام کیے ہیں، ظاہری آیات میں حضرت کے ساتھ میں رہا ہوں اس علاقے میں 1-2 پروگراموں میں. بہرکیف تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوٹیوب پر لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن کر اور بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی حق ہے، مگر سنو اے لوگوں، یہ آیت خود جواب دے رہی ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے رسائل تسعہ. رسائل تسعہ، یہ پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر لکھی گئی، اور آپ نے اس میں یہ دلیل بھی عطا فرمائی ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہیں میں سے انہی کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو نبی مومنین میں سے آئے، مومنوں کی طرف آئے. تو جب مومنوں میں سے آئے، مومنوں کی طرف آئے، تو معلوم یہ ہوا نبی کے ماں باپ مومن تھے، مومن ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو وہ ہمیں حدیث سنا رہا تھا یوٹیوب پر، لڑکا اور کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ یوٹیوب پر ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فرمائیے میرے باپ کہاں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ابوک فی النار و ابی فی النار. یعنی کہ نبی نے فرمایا میرے باپ بھی جہنم میں اور تیرے باپ بھی جہنم میں. یہ اس کا ابن کا معنی باپ لے رہا تھا، مگر ہر جگہ اب کا معنی باپ نہیں آتا ہے. اب ان کا لفظ جب قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا گیا تو حضرت عمران کے لیے اب ان کا لفظ استعمال کیا گیا. اور قرآن عظیم میں جب حضرت ابراہیم کے والد صاحب کے تعلق سے، ان کے چچا کے تعلق سے لفظ استعمال کیا گیا، آذر کے تعلق سے، تو اب ان کا لفظ استعمال کیا گیا. اور حالانکہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لکھا ہے کہ آپ کے باپ کا نام طارق تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ باپ کا لفظ، ابن کا لفظ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نانا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرات وہاں جو نبی نے فرمایا ابو کا فی النار و ابی فی النار، تو وہاں رسول اللہ کے باپ مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں سرکار کے چچا مراد ہے. چچا مراد ہے، ابو جہل مراد ہے، ابو لہب مراد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور نوجوان خاص کر بیٹھ جاتے ہیں، بولے بتاؤ حدیث سنائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نبی کے ماں باپ معاذ اللہ کافر تھے. یہ اس طرح کا پیغام قوم کو دیا جاتا ہے. تو یوٹیوب سے ایسی تقریروں سے دور رہیں اور ایسی تقریروں سے الگ رہیں، اپنے علماء کے بیانات کو سنیں. اللہ اکبر. حضرات غور فرمائیں، توجہ دیجئے. آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں جلوہ فروز ہوئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میرا نسب نامہ یہ ہے کہ میرا نور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، ناپاک پشتوں میں میرا نور منتقل ہوتا ہوا نہیں آیا. خود نبی فرماتے ہیں میرا نور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. اور جب نبی نے فرما دیا میرا نور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، تو کون ہے جو نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ کافر کہے؟ نبی کے ماں باپ تو مومن تھے، ایمان والے تھے. اور وہ بخاری شریف کی حدیث پاک نبی نے فرمایا میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے ان کی قبروں پر شاخ لگائی اور شاخ ہری ہو گئی. پھر وہ دونوں اپنی قبروں سے باہر آ گئے، اور جب اپنی قبروں سے باہر آئے تو انہیں میں نے اپنا کلمہ پڑھایا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اپنی قبروں کے اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر اس پر جو ہے اعتراض جوابات ایک لمبی بحث ہے.
باہر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کلمہ پڑھایا، مومن تو وہ پہلے ہی سے تھے مگر اس لیے پڑھایا جیسے کہ میں تمام نبیوں سے افضل ہوں، ایسے ہی نبی میرے والدین میری امت میں داخل ہو جائیں، اور جیسے میری امت سب سے افضل ہے میرے ماں باپ بھی سب سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ افضل تو وہ تھے ہی مگر ایک اور افضلیت۔ حضرات اب غور فرماؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نور پاک رشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، پاک نسلوں میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے گا، غور فرمائیے گا، آدم کے بیٹے شیوش ہیں، شیوش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقل اکلام، لمقل اکلام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے سارق، سارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریق، تاریق کے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کو آپ لوگوں نے شروع کیا، باپ بیٹے جب کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو مقامی ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے کعبے کو تعمیر کیا جا رہا ہے، کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم بلڈنگ بنائیں، گھر بنائیں، مکان بنائیں تو ہمارے لیے پہاڑ کی ضرورت پڑتی ہے، بلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اللہ اکبر کبیرہ آپ دیکھیے گا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے مگر وہی ایک پتھر کام کر رہا ہے، اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے، اوپر کو بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ کعبے کا کام مکمل ہو گیا، رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، جو بھی انسان کسی کا گھر بناتا ہے اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس لیے یہ بتاؤ تم نے میرا گھر بنایا ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، تمہاری بھی مزدوری بنتی ہے، اپنی مزدوری تم بھی لے لو، تمہیں جو مزدوری چاہیے وہ لے لو۔ حضرت ابراہیم نے سر کو نیچے کیا اور پھر اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگے مولا نہ سیموزہ چاہیے، نہ مکانات چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، نہ باغات چاہیے، نہ سیموزہ چاہیے، نہ قلعہ چاہیے۔ کہا ابراہیم اور کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر جب تیرا حبیب پیدا ہو تو کسی اور کی نسل میں پیدا نہ ہو، بلکہ دنیا میں اس حبیب کا دادا کہلوایا جاؤ، اس حبیب کا باپ کہلوایا جاؤ۔ مولا بس مجھے یہ کس کی نوکری عطا فرما دے کہ اپنے حبیب کو میری نسل میں پیدا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مرشد، میرا مرشد کا دامن، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ کہ مزدوری یہ ہے کہ تم اپنا حبیب میری نسل میں پیدا فرما دے، بس یہ مجھے نوکری چاہیے۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دی جائے، اس کو دے دی جائے۔ مزدور کی اگر مزدوری آپ نے مار لی تو سمجھ لو بہت بڑا گناہ کیا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مزدور کی مزدوری رکھی اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا مال ہم نے مار لیا، اور اس کے بعد مزدور پریشان ہوتا، پیسے بھی ہم اگر 10-20 چکر ضرور لگواتے ہیں، بولے ابھی پھر آنا، ابھی پھر آنا، ابھی بعد میں آنا۔ یہ حال ہے، یہاں تک کہ بہت سی جگہوں پر تو ناظم صاحب
بہت سی جگہوں پر تو حال یہ دیکھا گیا ہے کہ امام لوگوں طرف کی تنخواہیں وقت پر لوگ نہیں دیتے، جبکہ مختصر ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی فیملی ہوتی ہے، اور وہی بیچارے کہیں 7,000 کہیں 8,000 کہیں 10,000 یہ حال ہے، اور اس کے باوجود وہ وقت پر تنخواہ نہیں ملے، اور 10 باتیں پھر لوگ بناتے ہیں، جس کی کہیں پر نہیں چلتی ہے، گھر میں نہیں چلے، بیوی ڈانٹ کر بھگا دے، بیوی مار کے بھگا دے، گھر میں تو بول نہیں سکتا، چوہا بنا ہوا ہے، اب سوچے گا سب سے زیادہ کمزور کون ہے، امام، تو دیکھے گا کون ہے، بولے یار مسجد کا امام ہے، اب جائے گا مسجد کے امام کے پاس، امام صاحب نے چٹائی ایسے تو بچھی ہے، 1 منٹ اذان پہلے کیوں ہو گئی ہے، 1 منٹ بعد میں کیوں ہو گئی ہے، 1 منٹ پہلے تکبیر کیوں ہو گئی ہے، آپ کو بڑی جلدی پڑی رہتی ہے نماز پڑھانے کی، آپ جو ہے وہ چھٹیاں ہی کرتے رہتے ہیں، جس کی اپنی بیوی پہ نہ چلتی ہو وہ امام پر آ کر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوتا ہے، امام کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتا ہے، اب یہ تو احسان سمجھو کہ یہ علماء کرام کم تنخواہوں میں مسجدوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ورنہ ان کو بھی اچھے کالجوں میں پڑھانے کو دل کرتا ہے اپنے بچوں کو، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے کالجوں میں پڑھیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھی ہدایت ہیں، امام کو ستا کر اور تم اگر یہ چاہو کہ تم رب کو راضی کر لو، یہ نہیں ہو سکتا، تم امام کو ستا کر اور یہ چاہو کہ پیر صاحب ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سنو، ہم علماء کرام آج اسٹیج سجا ہوا ہے، دور دور سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، اور علاقائی بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں، یہ لوگ آ گئے ہیں، یہ آج آ گئے ہیں، سال بھر میں پھر پروگرام کرو گے پھر آ جائیں گے۔ امام 12 مہینے خدمت کرتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں امام کی تنخواہ کم از کم 20-30 ہزار روپیہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی آپ کی جیب سے تو 100 200 روپیہ بڑھ رہے ہیں، مگر اس کا بیچارے کا غریب کا کام چل رہا ہے۔ ایک رپورٹ ابھی حضرت جو ہے موبائل پر جو ہے کافی تیزی سے وائرل ہوتی رہی، اور وہ یہ خبر تھی کہ ایک امام نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کے پھانسی لگا لی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی تنخواہ میں اس کا کام نہیں چل رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اگر کسی مسجد کا کوئی امام اگر خودکشی کر لے تو وہ پورا محلہ ذمہ دار ہے، وہ پوری بستی ذمہ دار ہے۔ امام لوگوں کا خیال کرو، میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک، عالم دین زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بادشاہ ہے، جس نے اس کی توہین کی وہ ہلاک ہو گیا، وہ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جس نے عالم کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے مجھ محمد کی توہین کی، جس نے مجھ محمد کی توہین کی اس نے اللہ رب العزت تبارک و تعالی کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ارے یار اللہ تمہارا اگر کاروبار بڑھیا چلا رہا ہے تو چپکے سے جا کر 100-500 روپے سے اگر چپکے سے امام صاحب سے مسافہ کر دیا تو بتاؤ اس کا دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی تمہاری، اور اس کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے تمہارے کاروبار میں اور برکتیں ہو جائیں، اس کی دعاؤں سے تمہارا کاروبار اور انشاءاللہ چلتا ہے۔ امام بھی ایک طرح کا مظلوم ہی ہے، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی مظلوم ہی ہے۔ اگر اللہ تمہیں 1,00,000 2,00,000 کہیں سے عطا کر رہا ہے تو 1,500 سے مسافہ اگر چپکے سے کر دو بتاؤ بھی نہیں، اس وجہ سے کہ امام کی خدمت ہو جائے۔
مگر 10 روپے بھی اگر دے گا مسجد میں بھی اگر پہنچے گا تو 10 والا وہ والا نکالے گا جو سب سے زیادہ پھٹا ہوا ہوگا، جو کسی دکان پہ نہیں چلتا وہ گلے میں چل جائے۔ یہ ہمارا دستور ہو گیا ہے۔ لوگوں اپنے طرز عمل کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، یہ دکھاوا تمہارا کام نہیں آئے گا، یہ دکھاوا سب یہیں پر رکھا رہ جائے گا، مگر اللہ اکبر کبیرہ جو عمل تم نے چھپکے سے کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوگا، وہی عمل تمہارا صحیح سمجھا جائے گا۔ اے لوگوں آج ہم طرح طرح کی باتیں تو بناتے ہیں اور کہتے ہیں پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور سمر میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر یہ بتاؤ اے لوگوں نماز کتنے ٹائم کی پڑھتے ہو؟ اے لوگوں یہ بتاؤ رمضان آنے کے قریب ہے، یہ بتاؤ روزے کتنے دن کے رکھتے ہو؟ یہ بتاؤ غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ یہ بتاؤ بیواؤں کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ یہ بتاؤ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ اللہ نے اگر مسلمان کو دولت دے دی ہے تو بعض تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ شراب کی ہڈی پر لگا ہوا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تاش کے پتے اڑا رہا ہے، شیئر بازاری میں پیسہ اڑا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حرام خوری میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے، حرام کاری میں پیسہ جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ادھر گندی باتوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ پیسہ بھی رب کی طرف سے نعمت ہے، اسے سنبھال کر رکھ، اگر یہی پیسہ رنڈیوں پر خرچ ہو جائے تو یہ جہنم میں کی طرف لے جاتا ہے، یہی پیسہ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت میں خرچ ہو جائے تو یہی پیسہ تجھے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد۔ یہی پیسہ اگر نیک کام میں خرچ ہو جائے تو یہی پیسہ تجھے جنت کے راستے پر لے جا سکتا ہے، اور یہی پیسہ اگر رنڈیوں پر، شراب میں، جوئے میں، واہیات میں اگر خرچ ہو تو یہی پیسہ تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے پیسہ نعمت ہے، اس کو صحیح طور پر خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی کو بھی تو اللہ نے پیسہ دیا تھا، کتنے امیر تھے، مگر اللہ اکبر کبیرہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر کل کو دعوت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری دعوت ہے یا اور صحابہ کی بھی ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان میری دعوت ہے یا صحابہ کی؟ یا رسول اللہ آپ کی بھی اور آپ کے صحابہ کی بھی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا انتظام کیا۔ بہت سے لوگ تو مہمانوں سے گھبرا جاتے ہیں، 10-20 مہمان آ گئے، بولے یار یہ عذاب کہاں سے ٹلے گا، یہ کیسے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے یہاں اگر بیاہ شادی ہے تو ایک آدمی کی اگر دعوت ہے تو پوری گاڑی جو بھر کے چلی جاتی ہے، بولے یار آ جاؤ، فلاں جگہ بارات میں چل رہا ہے، دعوت میں چل رہا ہے، فلاں جگہ دعوت میں چل رہا ہے، فلاں جگہ دعوت۔ ایک آدمی کی دعوت کی گئی، ایک آدمی کو نیوتا دیا گیا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ 10-20 آدمی گاڑی میں بھرتے اور چلے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بغیر بلائے دعوت میں جائے تو وہ چور کی طرح جاتا ہے اور چور کی طرح واپس آتا ہے۔ تو بغیر بلائے دعوت میں جانے سے آدمی چور ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر پہ اگر کھانا کھائے تو بڑی احتیاط برتتا ہے، اگر ہڈی پر ذرا سا بھی ماس لگا ہوا ہے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے جھٹاتا ہے، لیکن بیاہ شادیوں میں اگر چلا جائے تو یہ منہ مارا اور یہ پھینک دیا، یہ مارا یہ پھینک دیا، یہ پھینک دیا، پورے ڈاؤن کے ڈاؤن خالی کر دیا۔ روٹیاں اتنی ساری نیچے ٹیبل کے نیچے پڑی رہتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ رزق کی توہین، دوسرے کی بے عزتی۔ ایک وقت تیرے اوپر بھی ایسا آئے گا جب تیرے ساتھ بھی کھیل کھیلا جائے گا، تجھے کتنا برا لگے گا، تیرے دل پر کیا بیتے گی۔ مگر دوسرے کے یہاں دعوت ہے تو اور لے کے آؤ اور لے کے آؤ، اور یہ لگا دیا ڈھیر ہڈیوں کا اتنا سا۔
یہ حال آج ہمارے معاشرے کا ہو گیا. کیا مسلمان اسی چیز کا نام ہے؟ اور بارات میں جو جاتے ہیں نا 400 لیا نا 400 آ گئے 500 آ گئے. بارات کا کہیں بھی اسلام میں یہ جو بارات میں اتنے لوگ جاتے ہیں کہیں تصور نہیں. مسجد میں نکاح کیا جائے سادہ، اور بلکہ لڑکے والے پر ضروری ہے کہ جو ساتھ میں نکاح خوانی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کھانے کا انتظام خود ہی کرے اور ولیمے کا انتظام کرے. لڑکی والے پر زور نہیں ہے، مگر سسٹم ہی بدلا ہوا ہے. ایک سنت کو ادا کرنے ہم جاتے ہیں اور اس میں نہ جانے کتنی واقعات ہم گھوس دیتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے آج کل تو آدمی عزت دار نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ عزت دار ہے یا کیسا ہے. اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے، عزت دار ہے، اچھے خاندان کی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے، لیکن اگر غریب گھر کی ہے تو کوئی رشتہ ہی نہیں جا رہا ہے. اور اگر لڑکی ڈانس کرنے والی ہے، بگڑی ہوئی ہے، چھچوری قسم کی ہے، لیکن 15 لاکھ کی 20 لاکھ کی گاڑی مل رہی ہے تو رشتے پر رشتے، رشتے پر رشتے. یہ سب کیا ہے؟ اگر تو نے جو رشتہ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تیری نسلوں میں، تیری آنے والی نسلوں میں نیک بچے پیدا ہوں. نیک بچے تو قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی کے شکم سے ہوں گے، ناچنے والے کی شکم سے. بچے اللہ کے ولی نہیں ہوں گے، نیک نہیں ہوں گے. جو ڈانس کرنے والی ہو، جو ناچنے والی ہو، اللہ اکبر، جو لڑکوں سے آنکھیں ملانے والی ہو، اس کے شکم سے نیک بچے نہیں ہوں گے. نیک بچے تو نمازی عورت کے پیٹ سے ہوں گے. اللہ کے ولی تو اللہ کی نیک بندی کے پیٹ سے ہی پیدا. بے شک سبحان اللہ. اس لیے امیر نے دیکھو بلکہ غریب ہو لیکن دیندار ہو. نبی نے فرمایا دین کو سب چیزوں پر، دولت پر بھی، حسن پر بھی، حسن و جمال پر بھی، دولت پر بھی، خاندانی نسب پر بھی، علم کو فوقیت دو. اور آج حال یہ ہے کہ بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ بازاروں میں جا کر دیکھو تو عورتوں کی تعداد زیادہ، مرد گھر میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے. اور عورتیں کہتی ہیں بولے ایسا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم سے خرید و فروخت نہیں آتی. بولے ہم جائیں گے، تم سے سامان نہیں لینا آتا، مہنگا لے آتے ہو. ہم جائیں گے بازار، ہم جائیں گے سودا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور گھر کے اندر منہ دھلا ہوا ہو یا نہ ہو، چاہے 5 دن ہو جائے منہ دھلے ہوئے، لیکن جب بازار میں جا رہی ہے تو دے لپسٹک، دے کریم پاؤڈر، کسے دکھانے جا رہی ہے؟ میرے نبی آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور جب شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہوگا نبی فرماتے ہیں دونوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب محبت ہوگی تو طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، گھر نہیں بگڑے گا، گھر نہیں اجڑے گا. آج دیکھو گھر اجڑتے نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ کورٹ کچہریوں میں اگر جا کر دیکھو سب سے زیادہ مقدمات طلاق کے نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ کیسز طلاق کے نظر آتے ہیں. اور وہ بھی غیروں کے نہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ مسئلے کورٹ کچہریوں. مجھے لگتا ہے کہ بس مسلمانوں میں یہ چلن چل گیا ہے. لوگوں اپنے گھروں میں سدھار پیدا کرو، عورتیں بھی قرآن عظیم کی تلاوت کریں. حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ کو دیکھو، حضرت ماہ نور بی بی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ نمازی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، ریاضت گزار ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن، عبادت گزار، ریاضت گزار اور آدو وظائف پڑھنے والی. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے ہوئی اور میرے بیٹے معین الدین کے اندر اللہ نے روح ڈالی،
تو میں نے دیکھا جب آدھی رات گزر جاتی تھی، جب آدھی رات گزر جاتی تھی تو میرے پیٹ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور یہ آواز کب تک آتی ہے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے جب دل کافی پھیل جاتا تب تک یہ آواز آتی رہتی۔ خواجہ معین الدین ماں کے پیٹ میں ہے مگر کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے ایک دن 2 روٹیاں میرے سامنے رکھی تھی اور اچانک دیکھا گیا ایک فقیر ایک سائل دروازے پر آ گیا، کھانے کے لیے کچھ ہو تو مجھے عنایت کر دیا جائے، کھانے کے لیے کچھ ہو تو مجھے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی والدہ نے ایک روٹی تھی وہ اٹھائی اور سائل کو دے دی۔ اندر سے آواز آئی اے امی جان یہ روٹی جو آپ نے ایک اور بچا کر رکھی ہے یہ بھی آپ سائل کو عطا فرما دیں۔ یہ بھی آپ سائل کو ہی عطا کر دیں۔ اے راجستھان کے غیور مسلمانوں تم اپنے مقدر پر قربان ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں ایسا ولی دیا ہے، ایسا ولی دیا ہے جو ہندوستان کا راجا ہے، جو خواجہ ہند ہے اور اسی سلسلے کے بزرگ چشتی سلسلے کے بزرگ آپ کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم دہلی قاضی اہل سنت دہلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی اسی سلسلے کے بزرگ ہیں، اسی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فیضان تمہارے پاس اللہ نے بھیجا کہ خواجہ غریب نواز کا پوری دنیا کے اندر چرچا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اندر خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی سے سرکار نے فرمایا میں آ جاؤں میرے صحابہ بھی آ جائیں، یا رسول اللہ سب کو لے آنا، جس کو چاہے اسے لے کر کے آ جانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا دن ہوا تمام صحابہ سے فرمایا صحابہ اکرام چلو ہو، عثمان غنی نے آج ہماری سب کی دعوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کیا گئے، جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسی اس کی دعوت کر رفر کی ہوتی ہے۔ اگر امیر آدمی ہو تو اس کا دسترخوان اور وسیع ہوتا ہے، غریب آدمی ہو تو کچھ کم اشیاء اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، مگر اللہ اکبر عثمان غنی کے یہاں تو دسترخوان سجا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کر لیا مکمل طور پر، تمام صحابہ آ گئے، نبی کریم بھی تشریف لے آئے، مگر جب مسجد نبوی سے سرکار چلے ہیں تو عثمان غنی ہر قدم گنتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، ہر قدم گن رہے ہیں۔ اور جب یہاں آئے، آنے کے بعد کھانا تناول فرمایا، تمام صحابہ اکرام نے کھانا کھایا تو نبی نے فرمایا صحابہ کیسا کھانا رہا؟ بولے یا رسول اللہ آج تو کمال ہو گیا، ایسی دعوت ہم نے کبھی نہیں کھائی جیسی آج کھائی۔ کہا اچھا کہاں؟ ہاں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ ایک چیز اور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ کہا جتنے قدم آپ کے مسجد نبوی سے لے کر اور میرے گھر تک پڑے یا رسول اللہ، میں ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ غلام کی قیمت اس زمانے میں کم سے کم 10-12 لاکھ روپے ہو، تو بچے غلام ملتے ہی نہیں، غلاموں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں 10-12 لاکھ روپے ایک غلام کی قیمت اگر آپ کی جائے اس زمانے کی قیمت کے اعتبار سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اٹھے کھانا کھا کر گھر گئے اور گھر جا کر نیچے گردن کر کے بیٹھ گئے۔ خاتون جنت نے پوچھا اے مولا کائنات کیا ہوا؟ کیا عثمان غنی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا دعوت ڈھنگ کی نہیں ملی ہے؟
क्या कोई परेशानी है, क्या कोई बात हो गई है? हजरत अली की आंखों में आंसू हैं, डुबडुबाई हुई आंखें हैं। हजरत उस्मान हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, अल्लाह ताला अगर मुझे भी दौलत देता तो मैं भी सरकार की दावत करता। आज उस्मान गनी ने ऐसी दावत खिलाई है कि शायद ऐसी दावत कोई नहीं खिला पाएगा। और अगर मेरे पास भी कुछ होता, मेरे पास भी दिरहम और दीनार होते, तो मैं भी आज मुस्तफा जाने रहमत की दावत करता। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, शौहर नामदार गमगीन क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, मायूसी कैसी है? आप परेशान न होना। ऐ मेरे शौहर नामदार, जाओ अभी सरकार की बारगाह में जाओ और जाने के बाद कह दो, या रसूलल्लाह आपकी भी दावत है और आपके रफ़क़ा की भी दावत है, आपके सहाबा की भी दावत है। मेरे आका करीम की बारगाह में मौलाए कायनात चल दिए, मगर ये नहीं पूछा, ऐ फातिमा ज़हरा घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक रोटी का आटा भी मौजूद नहीं है, मगर मौलाए कायनात चल दिए हैं। ऐ लोगों देखो, बीवी हो तो ऐसी हो, शौहर का दिल रखने के लिए, और बीवी ने कह दिया है कि जाओ अल्लाह के भरोसे पर कह दिया है नबी की दावत कराओ। आज अगर घर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, घर में अगर औरत को परेशानी हो जाए, एक वक्त के लिए हो जाए, तो कहती है कि जब से इस घर में आई हुई, इस घर में आज तक कुछ मिला ही नहीं है, सारे एहसान को भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो ये समझती है कि इस घर में कुछ नहीं मिल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि जाओ मौलाए कायनात नबी की भी दावत कराओ और सहाबाए कराम की भी दावत करके दावत करने के लिए मौलाए कायनात चले गए, दावत करके आ गए। सुबह हुई, अगला दिन हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ शौहर नामदार, जाओ नबी को बुला कर लाओ। नबी को बुलाने के लिए गए और कहा कि कदम गिनते हुए आना। जैसे उस्मान गनी ने कदम गिने, वैसे ही तुम भी कदम गिनते हुए आना। कहा ठीक है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा चल दिए और जब गए आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह चलिए घर पर खाने का बंदोबस्त इंतजाम है। हजरत फातिमा ज़हरा ने एक हांडी ली, चूल्हे पर रख दी, आग जला दी और मुसल्ला बिछाया। रोती हुई आंखों से दामन फैलाकर मुसल्ले पर बैठी हुई है, रब की बारगाह में इंतजार कर रही है। मौला परवरदिगारे आलम, मैंने अली का दिल रखने के लिए तेरे महबूब की दावत कर दी है। ऐ मौला, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक रोटी का आटा भी नहीं है, मगर मौला तेरे भरोसे मैंने दावत करवा दी है। मौला तूने कभी मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाया है। और मुसल्ला की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। रसूलुल्लाह की दुख्तरे नेक अख्तर, आबिदा ज़ाहिदा, तय्यबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रोती है, दामन तर हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने के बाद दस्तक दी, मौलाए कायनात भी घर में दाखिल हो गए। हज़रत फातिमा ने अपनी आंखों को साफ किया, आंसुओं को पोंछा और पोंछने के बाद में मेरे नबी करीब आ गए। बेटी फातिमा ठीक तो है? हाँ बाबा जान ठीक हो। मेरे नबी ने फरमाया क्या बना है? या रसूलल्लाह इस हांडी में ही होगा जो भी कुछ है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने हांडी को खोल करके देखा तो उस हांडी के अंदर ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी, पूरा आंगन महक गया है, पूरा घर महक गया है, तरो दीवार महक गए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, बेटी ये जानती हो कैसा खाना है? नहीं बाबा मैं नहीं जानती हूँ। कहा बेटी सुनो, जिब्रील ने आकर मुझे बताया है कि ये खाना कोई दुनिया का खाना नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने ये मेरे और मेरे सहाबा के लिए जन्नत से खाना अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने पीर मुर्शिद का दामन।
जन्नत से खाना आता हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया कि अली 10-10 लोगों को बिठाते चले जाओ, 10-10 सहाबा इकराम को, 10-10 सहाबा इकराम बैठते रहे, खाना तनाउल करते रहे, मगर खाना खत्म नहीं हुआ। तमाम सहाबा ने खा लिया। बाद में नबी ने भी तनाउल फरमाया, फातिमा ज़हरा ने भी तनाउल फरमाया, मौलाए कायनात ने भी तनाउल कर लिया, मगर खाना खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबाए कराम जानते हो ये खाना कहाँ का था? या रसूलल्लाह हमें नहीं पता है कहाँ का खाना था। मेरे नबी ने फरमाया आज तुमने जन्नत का खाना खाया है, मेरी बेटी फातिमा के घर तुम्हें जन्नत का खाना मिला है। फिर हजरत जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह खुशखबरी सुना दो, हजरत अली ने जो कदम गिने थे उन पर क्या इनाम मिला है। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी ने हर कदम पर एक गुलाम आजाद किया था, मगर यहाँ देखो कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर तक नबी के कदम पड़े तो जिब्रील ने आकर बताया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमा दिया है उस्मान गनी ने एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद किया था, मगर अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के घर तक जितने भी मेरे हबीब के कदम पड़े हैं, हर कदम के बदले 1,000 जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा दी है। 1,000 गुनाहगारों को, नबी के उम्मतियों को जन्नत अता कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु